نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد تصوف، ولایت اور اولیاء کرام کی حالات زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج جو شخصیت ہمارا موضوع ہے ان کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اولیاء کرام کے سردار ہیں، قطب ربانی، محبوب سلطانی جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے تشریف لائے ملک کی معروف مذہبی و سماجی شخصیت پیر علامہ مولانا حسان الہی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں پیر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وسیم بھائی، آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اتنی روح پرور نورانی محفل میں سعادت بخشی، ہمارے لیے یہ بڑی نعمتوں والے لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور پھر پیر صاحب بیٹھے ہیں تو پیر صاحب کی موجودگی میں تو ماشاءاللہ ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول عمیر حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمیر بھائی، آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید، اور میں ملتمس ہوں آپ سے کہ حمد باری تعالیٰ کے اشعار سے آپ ہمارے دلوں کو مہکائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت ہی مبارکباد کے مستحق ماشاءاللہ کہ اتنا عالی شان پروگرام میں خود الحمدللہ بڑے شوق و ذوق سے دیکھتا ہوں اس پروگرام کو، اور الحمدللہ کل حرم پاک کے لیے حاضری بھی ہے میری، اور اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ عز و جل کلام پیش کروں گا۔ اللہ میرا پڑھنا اور تمام دیکھنے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب
شہر دکھا مجھے کو ہر سال، وہ شہر دکھا مجھے کو ہر سال، طلب فرما مجھے کو ہر سال، وہ شہر دکھا مجھے کو ہر سال، وہ شہر دکھا مجھے کو ہر سال، کروں میں طواف حرم ہر سال، کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو غوث پاک کے حالات واقعات، ان کا علمی مقام اور ان کی علمی خدمات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے دعوت دی، اور ہمارے وسیم عباسی بھائی اور جو ابھی عمیر بھائی پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور حرمین طیبین کی حاضری جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی ہم سب کو بار بار عطا فرمائے، آمین۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اراس مبارک کی محفل جن کی منائی جاتی ہے وہ حضور غوث پاک کی ذات ہے۔ کیا بات، ہر بزرگ کا عرس سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، غوث اعظم کی معنی فاتحہ سال میں ہر جگہ جگہ ہوتی ہے، بلکہ شاید دنیا میں کوئی ایسا دن ہو جس دن سرکار غوث پاک کے اصحال ثواب کی محفل دنیا میں کہیں نہ ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ علمی مقام، یہ جو مقام مرتبہ آپ کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ یاد رکھیں، آپ نے سوال کیا علم کے حوالے سے، اللہ پاک نے سرکار غوث پاک کو روحانی اور علمی مقام دونوں میں اللہ رب العزت نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ بے شک۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ ماجدہ سے جب اجازت لی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں، والدہ سے اجازت لے کر اب جب آپ بغداد شریف پہنچے تو بغداد شریف میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ یہ سلجوق سلطنت کے ایک وزیر تھے جن کا نام تھا نظام الملک، انہوں نے بنایا تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ امام نووی علیہ رحمہ نے بھی یہیں سے علم دین حاصل کیا، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہیں سے علم دین حاصل کیا، حضرت عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے بھی یہیں سے علم حاصل کیا، وقت کے بڑے بڑے علماء صوفیاء نے اسی مدرسے سے علم دین حاصل کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مکمل درس نظامی کیا، اور اس کے بعد جب آپ یہ دنیا کا دستور ہے آج بھی مدارس میں، یونیورسٹیز میں، جب کوئی لڑکا اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے اور جب وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے والا ہو یا اپنا درس نظامی کمپلیٹ کرنے والا ہو تو اس مدرسے کی انتظامیہ یا یونیورسٹی کی انتظامیہ ان سے کہتی ہے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد اسی یونیورسٹی میں یا اسی مدرسے میں پڑھانے لگ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی قابلیت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آگے آنے والے وقت میں بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتا ہے کیونکہ اس نے خود بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس نظامی سے فارغ ہونے لگے تو آپ کی مدرسے کی انتظامیہ نے آپ سے کہا کہ اب آپ اسی مدرسے میں پڑھایا کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے انہیں کتنا علمی مقام عطا کیا تھا، اور پھر علماء سے محبت کیسی تھی کہ آج کے وقت میں تو ہمارے ہاں جو پیر ہونے کا اصل مقصد ہے، سر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیر کو اور آستانے کے نظام کو ایسا ہونا چاہیے جیسا سرکار غوث پاک نے بیان فرمایا۔ اب سرکار غوث پاک نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ
آستانے کے اندر جو مرشد ہے اسے چاہیے کہ وہ درس فقہ بھی خود دے، درس حدیث بھی خود دے، درس قرآن بھی خود دے اور درس تصوف بھی خود دے۔ اب یہ درس وہی دے سکتا ہے جس نے ان کو پڑھا ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ علم اور ہے اور یہ فقیر اور ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی تعلیم حاصل کر کے ہی طریقت پہ چلا جا سکتا ہے، ورنہ طریقت پہ نہیں چلا جا سکتا۔ پھر سرکار غوث پاک کی علمی مقام اور پھر اس کے ساتھ آپ کے محبت طلباء سے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدرسے میں پڑھانا شروع کیا تو آپ نے انتظامیہ سے کہا کہ جو عقل مند زیادہ ذہین بچے ہیں وہ دوسری کلاسوں میں بھیج دیں، اور جو لگتا ہے آپ کو کہ یہ پڑھنے میں کمزور ہیں وہ بچے مجھے دے دیں۔ جبکہ بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے ذہین بچہ ملے، عقل مند ملے، اسے سمجھانا آسان ہے، لیکن وہ غوث پاک ہیں، ہر ایک کے اوپر کرم فرمانے والے۔ آپ نے فرمایا جو کم ذہن والے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ ان بچوں کو لیا اور لینے کے بعد آپ نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کل تم نے سبق یاد نہیں کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا، اگر کل سبق یاد نہیں ہوا۔ اگلے دن جب بچے آئے تو ان بچوں کے جو کپڑے تھے وہ میلے تھے، تو حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کپڑے میلے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا سبق یاد نہیں ہوا تو ڈانٹ لگے گی، تو ہمارا دھیان سبق پر ہی رہا، ہمیں کپڑے بدلنے اور دھونے کی جو ہے وہ فرصت نہیں ملی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج اوپر چھت پر چل کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے چھت پر لے جانے کے بعد یا صحن میں لے جانے کے بعد بچوں کو پڑھانا شروع کیا، بچوں سے کہا سبق یاد کرو۔ تو کچھ دیر بعد وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ بچے علم دین حاصل کر رہے تھے، وہ سبق یاد کر رہے تھے اور غوث اعظم ان کے کپڑے دھو رہے تھے۔ تو اس نے سوال کیا، یعنی وقت کا اتنا بڑا ولی آج پیر اپنے سٹینڈرڈ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ ہمارا خود ایک آستانے سے تعلق ہے، پیر ہوتا وہی ہے جو شریعت پر عمل کرے اور لوگوں کو شریعت کی طرف لگائے۔ سرکار غوث پاک ان کے کپڑے دھو رہے تھے تو کسی نے کہا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب علم دین حاصل کرنے والا زمین پہ چلتا ہے تو وہ زمین پہ نہیں چلتا، فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو جن کے لیے فرشتے پر بچھائیں، کیا عبد القادر ان کے کپڑے بھی نہیں دھو سکتا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ علماء سے، علم سے، طلباء سے اللہ نے آپ کو کیسی محبت عطا فرمائی۔ کیا بات۔ اچھا یہ جو غوث پاک کہتے ہیں تو اس غوث سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں غوث پاک سے مراد یہ ہے، غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم سے مراد بہت زیادہ مدد کرنے والا، سب سے زیادہ مدد کرنے والا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی مدد کو آتے ہیں، اگر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، پیاس اللہ بجھاتا ہے، پانی وسیلہ ہے، آگ نہیں جلاتا، آگ نہیں جلاتی، جلانے کی صلاحیت آگ میں اللہ نے پیدا کی ہے، آگ صرف وسیلہ ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اللہ کا ولی مدد نہیں کرتا، در حقیقت مدد اللہ کرتا ہے، اللہ کا ولی وسیلہ ہے۔ اور اس کائنات میں اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حبیب کی امت کی مدد کے لیے بہترین وسیلہ بنایا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مقام و مرتبہ دیکھیں کہ وہ مدد کی بات آپ نے کی تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا وسیم بھائی، بڑا زبردست بات ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے مدرسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ اچانک کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور جس طرح آج ہمارے یہاں ہاکی کھیلتے ہیں اس طرح گیند اور ڈنڈے سے کھیل رہے تھے، تو ایک بچے نے کی باری آ گئی، جیسے بیٹ بال میں باری آتی ہے تو اس بچے کی باری آ گئی، تو وہ کہنے لگا کہ اس نے غوث پاک کو آتے ہوئے دیکھا، چھوٹا بچہ تھا، بھاگتے ہوئے گیا، اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے، بولا حضرت میری باری آ گئی ہے، آپ میری چیز خرید کے لے آئیں گے؟ اب وقت کا اتنا بڑے ولی اس کو کہتا ہے بازار سے میری چیز لے کر آ جائے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو خادمین تھے وہ آگے بڑھے تو کہا خاموش سب رک جاؤ۔ غوث پاک جلدی سے بازار گئے اور اس کی چیز خرید کر لائے۔ اتنے بڑے ولی، تو اتنے میں دوسرے بچے نے کہا میری بھی لا دیں، اس کی بھی لے آئے، تیسرے چوتھے، اس طرح کئی بچوں کی بازار بھاگ بھاگ کے جاتے چیز خرید کے لاتے۔ تو کسی نے پوچھا، جب فارغ ہو گئے تو بندوں نے کہا حضور اس کی کیا ضرورت تھی، اتنے خادمین تھے، ایک تو یہ بچے ہیں تو ان کی یہ بات ماننے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر مان بھی لی تو اتنے خادمین تھے کسی سے منگوا لیتے آپ نے۔ اب دیکھیں جو لطف حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سمجھے ہی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ بڑے تو بڑے بچوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو رب میرے در پر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت دی ہے۔ تو کچھ سوچنے والے تو وہ غوث اعظم ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے انہیں غوث اعظم۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے وسیم بھائی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہر سال مکہ مدینہ کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ جی ہم سب کی سعادت ہے کہ عمیر حسینی صاحب کل جا رہے ہیں، ماشاءاللہ پرسوں جا رہا ہوں، سبحان اللہ کیا بات، پوری فیملی کے ساتھ سرکار توفیق عطا فرما رہے ہیں، آمین اور ہمارے حضرت علامہ صاحب پیر طریقت صاحب یہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو دیار حبیب ہوں گے۔ تو یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال حضور کے نالین کے تصدق سے ہمیں ساتھ دیں۔ آمین آمین۔ آپ تینوں جا رہے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ جلد سے جلد ہمارا بھی بلاوا وہاں پر آ جائے۔ آمین۔ ناظرین، دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر آپ مختلف چینلز پر انہیں ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، علامہ مولانا مفتی زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کا ہمارا موضوع ہے غوث پاک، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں، ان کے حالات زندگی، ان کے واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے بعد آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ آپ نے بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع آج رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک یاد رکھے کہ خوف اپنا ہوتا ہے اور غم اپنوں کا ہوتا ہے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ نے 2 سندیں اور 2 انعام عطا فرمائے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جو ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، جن کی ان سے نسبت ہو جاتی ہے، جو ان سے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کا بھی کوئی غم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ولی جب خود جنت میں جائیں گے تو اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے مریدوں کو اور اپنے تابع داروں کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے قرآن کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر، آپ کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں اور غوث الثقلین بھی کہتے ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ کے القابات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کے 2 لقب، ایک غوث اعظم اور ایک ہے غوث الثقلین، یہ ایسے 2 القابات ہیں کہ ان سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی منہ نہیں پھیر سکتا۔ یعنی اپنوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ غوث اعظم ہیں، اوروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ غوث اعظم بھی ہیں، غوث الثقلین بھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے سراح فارسی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح غیاث اللغات صفحہ 544 پہ یہ بات موجود ہے، اور صراط مستقیم صفحہ 56 پہ یہ بات موجود ہے، اور فتاوی اشرفیہ جلد 1 صفحہ نمبر 9 پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح التذکیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 204 پہ یہ بات موجود ہے، اور دعوات عبدیت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17 پہ یہ بات موجود ہے۔ یہ جو میں نے کتابیں بتائی ہیں اس میں اپنی بھی ہیں اوروں کی بھی ہیں۔ ان سب لوگوں نے لکھا ہے کہ جنہیں غوث الاعظم، جنہیں عبد القادر کہا جاتا ہے، وہ غوث اعظم بھی ہیں، غوث الثقلین بھی ہیں۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد کو سننے والا، مدد کرنے والا رب کی عطا سے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کی عطا سے، رب کی مہربانی سے، رب کی اجازت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جن پر نظر رحمت کر دیتے ہیں ان کے بھی بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بزرگان دین جن پر نظر کرم فرما دیتے ہیں ان کے بھی بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ٹھیک ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا خاندان، آپ کا تعارف۔ کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، اس کے صفحہ نمبر 99 پہ یہ بات موجود ہے، اور نزہت الخاطر کے صفحہ نمبر 12 پہ یہ بات موجود ہے، تفریح الخاطر کے صفحہ نمبر 58 پہ یہ بات موجود ہے، سفینۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے، قلائد الجواہر کے صفحہ نمبر 3 پہ یہ بات موجود ہے کہ جس خاندان سے آپ کی نسبت ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کا خاندان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ خود بھی اللہ کے ولی، آپ کی والدہ محترمہ بھی اللہ کی ولیاں، آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی، اور آپ کی پھپھو جان بھی اللہ کی ولیہ، حتیٰ کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں تشریف لائے تو لوگ بڑی دور دور سے جا کر مبارکیں دیتے تھے کہ مبارک ہو ان سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جن کا چہرہ دیکھے تو محمد عربی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور جن کی زیارت کرے تو رب العالمین کا نور نظر آ جاتا ہے، اور جن کو دیکھنے سے ہمارا ایمان روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت ہے کہ تمام اولیاء کی جان ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان شوکت بیان کی ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ کہیں پر فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ، کہیں پر یہ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہیں پر یہ فرمایا کہ نوری سہا، ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ ایک بات ہوتی ہے جنت میں داخل ہو جانا، ایک جملہ یہ کہ ہم نے وارث بنا دیا 24ویں پارے میں۔ یہاں پر علماء نے، مفسرین کرام نے بہت خوبصورت کلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وراثت سے کیا مراد ہے؟ ایک جنت میں بندہ چلا جائے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کو وارث بنا دیتے ہیں۔ وارث سے مراد یہ ہے صاحب تفسیر ساوی، صاحب تفسیر بغوی، تفسیر کشاف، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان اور روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہاں پر اللہ کے ولی مراد ہے، اور وراثت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے، شفاعت کر کے، سفارش کر کے کہیں گے کہ مالک یہ تیرے محبوب کی امت ہے اور تیرے محبوب کی سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے اور ہمارے نقش قدم پر بھی چلتے تھے، تو جب یہ اللہ کی بارگاہ میں معروضات پیش کریں گے اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں بھی جنت میں داخل فرما دیا اور تمہارے چاہنے والوں کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی ہستی جو ولی گزرے ہیں سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی،
جن کا مزار حیدرآباد میں اور آپ کا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس نسبت سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں ان کی حالت زندگی اور ان کی تعلیمات کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا، ماشاء اللہ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اللہ پاک حضرت کے کہنے کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ آج کے دور میں سخی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ زیادہ تر کرامات بیان ہوتی ہیں، کرامت بیان ہونی چاہیے، اس سے بزرگوں کی محبت دل میں جو ہے اس جذبہ آتا ہے اس کا، لیکن سب سے پہلے بزرگوں کی سیرت بیان ہونی چاہیے۔ جہاں لوگوں کے ذہن میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ولی ہیں آج کے دور کے، یہ جو ہیں کوئی عالم نہیں ہوتے، یہ کچھ نہیں ہوتے، تو ان کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو سیرت سب سے پہلے بتانا ضروری ہے، ہمارے لوگوں کو بزرگوں کی سیرت لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ اب آپ نے بات کی سخی کے حوالے سے، دیکھیں حضور سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار وہ ہے جسے چوکٹ بغداد کہا جاتا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں اور آپ کے دربار پر انوار میں وہی فیض بٹ رہا ہے جو غوث اعظم کی نگاہ کرم سے بٹ رہا ہے۔ اور صوفیہ نے یہاں تک کہا کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کا فیض پاکستان میں حیدرآباد میں سخی کے دربار سے بٹ رہا ہے، پاکستان والوں کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے صوفیہ اور علماء دربار شریف پہ تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے سندھ کے بہت بڑے بزرگ حضرت پیر صلاح الدین بابا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار کوٹری میں ہے، وہ سخی کے دربار پر بیٹھے رہتے تھے۔ قاسم بابا علیہ رحمہ کشمیری، قاسم بابا کشمیری علیہ رحمہ، یہ سندھ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ بھی سخی کے دربار پر بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صوفیاء جن کے بڑے بڑے نام ہیں، ہمارے پاس وہ تبرکات موجود ہیں جو سخی کے دربار پہ تھے۔ ان میں حضرت شاہ عبد اللطیف بٹھائی علیہ رحمہ نے جو سخی کے شان میں اشعار لکھے وہ بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اللہ نے انہیں کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ اور خاص طور پر جو دو باتیں بڑی مشہور ہیں وہ یہ کہ سخی کے دربار میں آ کر اللہ سے سخی کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ کہ خاص طور پر سخی کے دربار پر آ کر جو مدینہ شریف جانے کی دعا مانگے اور حج عمرے کی دعا مانگے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے مدینہ شریف کے جو ہے وہ ٹکٹ بٹتے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی ظاہری اولاد کوئی موجود نہیں ہے، اور آپ کے قدموں میں دو مزار ہیں آپ کی اولاد کے، باقی ظاہری طور پر آپ کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے۔ لیکن حضور سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کیونکہ آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی اور اللہ کو راضی کیا، جیسے بابا صاحب علیہ رحمہ کے دربار پر پیر محل علی شاہ صاحب کثرت سے حاضری دیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ یہاں پر حاضری دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فرمایا فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے لوگوں کی زبان پر فرید کا ذکر جاری فرما دیا۔ تو حضور سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کو راضی کیا، انہوں نے رب عز و جل کو راضی کیا، اللہ نے ان کا ذکر لوگوں کی زبان پر جاری فرما دیا۔ کیا بات! تو بہت بڑا دربار ہے، ہم وہاں غلام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سخی کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور حضور سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ان پیاروں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو جی پیغام یہ، ایک دعا خاص کہ اللہ پاک ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں دنیا آخرت میں ہمارا حشر انہی پیاروں کے ساتھ فرمائے اور انہی کے ساتھ جنت میں جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کے مہینے میں مسجدوں میں بڑا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی بات چل رہی تھی تو یہ بات کہتا چلوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح سے گھاس کو اوپر سے کاٹا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ گھاس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اب وہ پہلے سے زیادہ طاقت سے نکلتی ہے، یعنی کسی لون میں گھاس بڑی ہو جائے تو اوپر سے کاٹ دی جاتی ہے تاکہ اس میں طاقت آئے اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی گناہ گار بس ایک رسمی طور پر جا کے توبہ کر لے اور دل سے توبہ نہ کرے تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ بعد میں جس گناہ سے توبہ کرتا ہے اس گناہ میں اور زیادہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمین میں سے گھاس کو جڑوں سمیت نکال دیا جائے تو
تو اب اس جگہ پہ دوبارہ گھاس نہیں اگے گی کیونکہ اس کی جڑ کھینچ لی گئی. یہ مثال ہے اس کی کہ جو توبہ سچی کرتا ہے. تو میں لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے 30 دن ہم مسجد میں نظر آتے ہیں اور عید والے دن سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. تو ہم اس بات پر غور کریں, آیا کہ ہم رمضان میں سچی توبہ کرتے ہیں یا ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو بس ایک رسم ادا کر کے نکل جاتے ہیں. تو رمضان شریف کا مہینہ ہے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ پریکٹس کا ہے. جو اپنی زندگی اس مہینے کی طرح گزارتا ہے اللہ اسے موت بھی عید جیسی عطا فرماتا ہے. تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں جب آپ نماز تراویح کا اہتمام کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. وعدہ کریں اپنے اندر, دل سے اس بات کا تہیہ کریں. اور دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے ابھی مسجد کے اندر آنا جانا رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی میں مسجد میں آتا رہوں گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ تمام معزز مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, اور ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے اسپانسرز کا جن میں شامل ہے کاروان اسلامی اور ثمر رس شربت بنانے والی کمپنی ہربیون, جو کہ کہتے ہیں کہ ایک بوتل سے 35 شربت کے گلاس بناتا ہے. اور ساتھ میں شکر گزار ہوں لغاری بوتیک کا جو کہ 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں, لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وسیم عباسی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں. حضرت نے پیر مہدی جی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا, آج ولیوں کا تذکرہ انہی کے کلام سے. جی غوث پاک کی اولاد. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اج سکھ متران دی ودے کیوں دلڑی اداس گنیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نین لایاں کیوں جڑیاں اج نین لایاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شانہ سب بنیاں نحمد نصلی علی نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان شکیلہ پروین. ہمارے اس پیارے پروگرام رمضان الکریم کی پرنور ساعتوں میں آپ دیکھتے ہیں بزم سناگر, اور بزم سناگر میں ایک ہمارا بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ. اور ہمارے اس پیارے سے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نئے نعت خوانوں کو بھی موقع فراہم کیا جاتا ہے جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا. ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر آئیے اور آ کر اپنے ٹیلنٹ اجاگر کیجئے, اپنی صلاحیت کو منوائیے اور یہاں پر آ کر ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے. آج ہمارے دو پیارے مہمان نعت خوانی کی دنیا میں ایک نیا نام ہے, وہ ہمارے ساتھ شریک فرما ہے. میں آپ سب کو بتاتی چلوں, ہمارے ساتھ برہان الوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ طاہا نویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. رمضان الکریم کی بہت مبارکباد. اور اسی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گی اور ان سے نعت کا نذرانہ سننے کی سعادت ہم سب مل کے حاصل کریں گے. سب سے پہلے میں ملتمس ہوں برہان الوی صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. تیری راہ میں جان دیے جا راگ میں جان دیے جا رہا ہوں,
یوں جینے کا سامان، یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، اور تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی دل میں، تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی دل میں، تب آپ اپنا خود ہی میں کیے جا رہا ہوں، تب آپ اپنا خود ہی میں کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری کوشش آپ کی رہی ہے نعت خوانی کی دنیا میں، بہت پیارا نام۔ یقیناً آپ آگے سنیں گے برہان علوی صاحب کو، آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں کہ رب کریم آپ کو آپ کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے اور اسی طرح نعت خوانی کا شرف آپ حاصل کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گی، طاہا نوید صاحب سے التماس کروں گی کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی طاہا۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مدینے والے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے بغتے باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے بغتے باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے بغتے باقی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تھے طاہا نوید صاحب، ماشاءاللہ کم سنی کی عمر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعت خوانی کا شرف عطا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کی سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر زندگی بخیر ہماری ملاقات ہوگی اگلے ثنا خوانوں کے ساتھ۔ آپ اپنی ہوسٹ شکیلہ پروین کو دیجیے اجازت، اور ایک کلام میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں پیش کروں، اور جاتے جاتے آپ یہ کلام سماعت کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ کاش یہ دعا میری کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے
کاش یہ دعا میری، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو، مدینہ ہو، سامنے مدینہ ہو، اور دم نکل جائے، کاش یہ دعا میری۔ صدقہ غوث اعظم کا، صدقہ پیارے آقا کا، صدقہ غوث اعظم کا، صدقہ پیارے آقا کا، آفت و بلا ساری، آفت و بلا ساری سب کے سر سے ٹل